اگر یہ ممالک بیزنطنوں کی مدد کرنے کے اہل ہوتے تو اب تک میدان میں آ چکے ہوتے اور ان کے لشکر ہم سے برسر پیکار ہوتے، ان کے جہاز سمندر کی لہروں کو چیرتے۔ عثمان اور دوسری ویڈیوز۔ السلام علیکم۔ عثمان غازی کی تاریخ، ویڈیوز پارٹ 13۔ نصرانی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے سلطان کے سامنے یورپی فوجوں کے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کی اور تجویز دی کہ سلطان کو قطعاً محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تاریخ کی کتابوں نے زوغنوش پاشا کے موقف کو اس طرح ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا، سلطان محمد فاتح نے جو ہی روغنوش سے اس کی رائے پوچھی تو وہ یوں بیٹھ گیا جیسے ابھی اٹھنے کے لیے تیار ہے، اور ترکی زبان میں قدرے چیختے ہوئے گویا ہوا، خاشا او کلا اے سلطان، ہرگز ہرگز نہیں۔ خلیل پاشا نے جو رائے دی ہے میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ہم یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جانیں ہار دیں، اس لیے نہیں آئے کہ واپس پلٹ جائیں۔ ان کی کونج ارس آواز نے حاضرین کو بہت متاثر کیا اور لہہ بھر کے لیے مجلس پر خاموشی طاری رہی۔ زوغنوش پاشا نے اس سکوت کو توڑا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، خلیل پاشا اپنی اس بات کے ذریعے تمہارے اندر سے حمیت و غیرت کی آگ بجھانا چاہتا ہے، وہ شجاعت و بہادری کا گلہ گھونٹنا چاہتا ہے، لیکن اسے ہر صورت منہکی کھانا ہوگی۔ ناکامی اور نامرادی کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ سکندر اعظم کا لشکر جو یونان سے اٹھا ہندوستان پہنچا اور ایشیا کے ایک وسیع اور بہت بڑے علاقے پر قبضہ جما لیا، ہمارے اس لشکر سے بڑا نہیں تھا۔ اگر سکندر اعظم کا لشکر ان وسیع و عریض علاقوں پر قبضہ کر سکتا ہے تو ہمارا شکر پتھروں کے اس دیرت کیوں نہیں گزر سکتا؟ خلیل پاشا کا کہنا ہے، مغربی حکومتیں ہم پر حملہ آور ہو جائیں گی اور ہم سے فتح قسطنطنیہ کا انتقام لیں گی، لیکن یہ مغربی ممالک ہیں کیا وہی لاطینی ممالک جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں؟ کیا بحر متوسط کے ملک جو سوائے ڈاکہ زنی اور چوری چکری کے کچھ کر نہیں سکتے؟ اگر یہ ممالک بیزنطنوں کی مدد کرنے کے اہل ہوتے تو اب تک میدان میں آ چکے ہوتے اور ان کے لشکر ہم سے برسر پیکار ہوتے، ان کے جہاز سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے ہمارے جہازوں سے ٹکرا چکے ہوتے۔ ہم فرض کرتے ہیں قسطنطنیہ کے سقوط کے بعد یورپ پورا ہم پر نوٹ پڑتاب اور ہم سے جنگ کرتا ہے، تو کیا ہم بے حس و حرکت ان کے سامنے کھڑے رہیں گے؟ کیا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسا لشکر نہیں جو ہماری عزت و کرامت کی حفاظت کر سکے؟ اے سلطنت کے مالک، اپنے مجھ سے میری رائے دریافت کی ہے، میں واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہوں، ضروری ہے کہ ہمارے دل پتھر کی مانند ہوں، ضروری ہے کہ ہم کسی سختی و کاہلی کے بغیر جنگ جاری رکھیں۔ اس کام کو ہم نے شروع کیا ہے، اب ہم پر لازم ہے کہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ ہمیں اپنے حملوں میں شدت اور تیزی لانا چاہیے، ہمیں نئے رخنے پیدا کرنے چاہیے، ہمیں دشمن پر مردانہ وار ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ میں تو صرف یہی جانتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور بات عرض کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ یہ باتیں سن کر محمد فاتح کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور اس کا دل بہت خوش ہوا۔ وہ سپہ سالار ترخان کی طرف مڑا اور اس کی رائے طلب کی۔ ترخان نے فوراً جواب دیا، زوغنوش پاشا نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اے میرے شاہ، میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ سلطان نے اپنے مرشد ایک شیخ شمس الدین اور مولانا قرانی سے ان کی رائے کے بارے استفسار کیا۔ سلطان ان پر پورا اعتماد کرتا تھا، انہوں نے بھی زوغنوش پاشا کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا، جنگ جاری رکھنا ضروری ہے، اللہ نے چاہا تو عنقریب ہمیں کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ یہ باتیں سن کر حاضرین میں جوش و ولولہ کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان محمد فاتح بہت خوش ہوا اور دونوں بزرگوں کی فتح و نصرت کی دعا کی وجہ سے اسے بہت اطمینان حاصل ہوا۔
اور بے ساختہ اس کے دل سے یہ جملہ نکلا، میرے آبا واجدد میں کون طاقت وقوت میں میری طرح تھا۔ 2 جنگ جاری رکھنے کی رائے کو علماء کی تائید حاصل ہو گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کیونکہ یہ انہیں کی رائے کی ترجمانی تھی۔ وہ تمام جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھے۔ محفل سلطان کی ان ہدایات پر برخاست ہوئی۔ رات بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم شہر پر زوردار حملہ کریں گے اور مناسب موقع کی تلاش میں رہیں گے۔ ہماری فوج کو چاہیے کہ وہ کل کے حملہ کے لیے تیار رہے۔ 3 محمد فاتح فوج کو حملے کی ہدایات دیتا اور خود اس حملے کی نگرانی کرتا ہے۔ 18 جمادی الاول بمطابق 27 مئی کو سلطان نے اپنی سپاہ کو تلقین کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کریں، اپنے دلوں کو شیطانی وساوس اور برے خیالات سے پاک کریں اور نماز، اطاعت، عاجزی اور اس کے حضور میں التجا کر کے اس کا قرب حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ فتح کو ان کے لیے آسان بنا دے۔ سلطان کی یہ ارشادات تمام مسلمانوں میں پھیل گئے۔ ہدایات دینے کے بعد سلطان نے شہر کی فصیلوں کا معائنہ کیا، ان کی موجودہ حالت کو دیکھا، دفاع کرنے والی فوج کے بارے جو اطلاعات ان تک پہنچی تھیں ان کے بارے مزید معلومات حاصل کیں۔ ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں گولہ باری مقصود تھی، اپنی فوج کی حالت کو دیکھا اور ان کو کوشش اور دشمن کے خلاف جہاد میں تمام وسائل قربان کرنے کی تلقین کی۔ غلطاہا کے باسیوں کو دوبارہ پیغام بھیجا کہ جس طرح وہ اب تک غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں آئندہ بھی اسی غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں اور مسلمانوں سے کیے گئے معاہدہ پر قائم رہیں۔ جنگ کی وجہ سے ان کا جتنا بھی نقصان ہوگا مسلمان اس کو پورا کرنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ اسی دن شام کے وقت عثمانی لشکر نے اپنے پڑاؤ کے چاروں طرف آگ کے بڑے بڑے آلہ روشن کیے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں سے فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ 4 حتیٰ کہ رومیوں کو خیال گزرا کہ عثمانیوں کے کیمپ میں آگ بھڑک اٹھی ہے، لیکن فورانی ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ عثمانی فوج فتح سے پہلے فتح کا جشن منا رہی ہے۔ اس جشن فتح سے ان کے دلوں میں